اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ فإذا قیل لک ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم۔ برادران اسلام، پچھلے درس میں شیخ الاسلام امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ان 3 رسائل پر گفتگو ہوئی تھی جنہیں ان کے بعض شاگردوں نے اس کتاب میں شامل کیا تھا، اور آج ہم اصل کتاب سے اپنے درس کا آغاز کرنا جا رہے ہیں، اور وقت کی کمی کے پیش نظر آج ہم پوری کتاب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز اس اسلوب سے کیا ہے جو کہ ان کے ہر کتاب کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی مادہ کو پیش کرنے سے پہلے اس حساب سے پیش کرتے ہیں کہ قاری میں ایک قسم کا شوق پیدا ہو اور اسے اس مادہ سے یا اس مضمون سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے آغاز میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز سوال سے کیا ہے، کیونکہ جب کسی بھی مضمون کا آغاز سوال سے کیا جاتا ہے تو گویا سائل کو سوال کے ذریعے سے اپنے جانب کھینچا جاتا ہے اور اس سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس سوال کے جواب کا علم تم کو ہے یا نہیں ہے، تو سائل پورے طور سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب سائل متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے شیخ اپنے جب سامنے والے متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شیخ اپنے مضمون کو نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی پہلے اجمالاً بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلاً اسے بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ہے قاری سے فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جب تم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ 3 اصول کیا ہیں جن کا جاننا انسان پر واجب ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو گویا ایک سوال ہے جسے قاری کی جانب متوجہ کیا گیا۔ قاری کے ذہن میں مختلف جواب آ سکتے ہیں کہ 3 اصول یہ ہیں یا 3 اصول یہ ہیں یا 3 اصول وہ ہیں، تو مگر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 اصول یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے،
اپنے دین کی معرفت حاصل کرے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ تو سوال کیا، پھر سوال کے ساتھ اجمالی طور پر جواب دیا ہے کہ 3 اصول جن کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ ان 3 باتوں کو اصول کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی سعادت موقوف ہے۔ جب تک انسان ان 3 باتوں کو نہیں جانے گا، نہ وہ اپنے رب کی صحیح عبادت کر سکتا ہے اور نہ صحیح طور سے دین پر چل سکتا ہے۔ اور جب انسان صحیح طور سے عبادت نہیں کرے گا اور صحیح طور سے دین پر نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کے تعلق سے قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ اور کل قیامت کے روز بھی انہی باتوں کے تعلق سے پہلے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ان 3 باتوں سے راضی ہو جائے کہ اللہ کو اللہ سے بحیثیت رب کے راضی ہو جائے، یعنی اللہ عز و جل کو رب کی حیثیت سے پسند کر لے اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے پسند کر لے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے سنے اور اس کے بعد کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ 3 باتیں یقیناً اصول اور بنیادیں ہیں جن کا جاننا ہر انسان کو ضروری ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سوال کیا، پھر خود جواب دیا کہ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کو اور اپنے دین کو اور اپنے نبی کو پہچانے۔ اب اس کے بعد ان تینوں اصول میں سے ہر اصل کی تشریح کرتے ہیں۔ ان تینوں اصول میں پہلی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اس ضمن میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ پہلے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، پھر خود جواب دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے اور اس کائنات کا مدبر کون ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں پہلا سوال مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، جب تم سے کہا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہہ دو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو جواب میں کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالا ہے۔ تو جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالے تو وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ جو رب ہے وہ معبود بھی ہے، اور انسانیت کی گمراہی کی وجہ یہ ہے اللہ کو رب تو مان لیے لیکن اسے معبود نہیں مانے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں انسانیت گمراہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی دلیل یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا، ایک تو اس میں اللہ عز و جل کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ سارے عالم کا رب ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ سارا عالم اللہ کی نعمتوں میں جی رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے سارے عالم کو اپنی نعمتوں کے ذریعے پال رہا ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہے۔ کل ما سوى اللہ عالم، اللہ کے سوا ساری کی ساری کائنات کو عالم کہا جائے گا، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ تو گیا یہ پہلا سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اور ساتھ میں اس کی دلیل بھی دی گئی کہ میرا رب اللہ اس لیے ہے کہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالا ہے۔
تو جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالے تو وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں، اور اس کی دلیل بھی دی گئی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں ہے، تو اب دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کا رب ہے، یا آپ نے کیسے پہچانا؟ ہر چیز کو پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے۔ یہ رات ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، یہ دن ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ تو گویا تم نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تو کیسے تم نے اللہ عز و جل کو پہچانا کہ وہ تمہارا رب ہے؟ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، جب آپ سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس کے جواب میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، ہم یہ کہیں بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، ہم نے اللہ کو پہچانا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ بالکل سادہ سا جواب، اور ایک ایسا جواب جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ایک عام انسان بھی اور ایک پڑھا لکھا انسان بھی، اور ہر دور کا انسان اس جواب سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیں گے صوفیہ کو کہ انہوں نے اس کے مقابل میں ایسے اسلوب اپنائے کہ جس کا قرآن و سنت سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا اس طریقے سے عرفت ربی بکسر العزائم یا بفسق العزائم، کہ ہم نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور جب وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے گویا ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ کوئی اور قوت ہے جو ہمارے ارادے پر حاوی ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے ہر عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، مگر قرآن اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا اللہ عز و جل کی پہچان ان دونوں باتوں سے کروائی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی مخلوقات کو دیکھو۔ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جن سے تم رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی رات کا آنا، پھر اس کے بعد دن کا آنا، اور ایک ساتھ رات و دن کا ایک جگہ جمع نہیں ہونا، کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو کبھی دن لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ عز و جل کی نشانی ہے کہ رات میں بھی بندوں کے لیے ایک مصلحت رکھی ہے، اور دن میں بھی بندوں کے لیے ایک مصلحت رکھی ہے، اور سورج اور چاند کا جو تعلق اس کائنات سے ہے تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے، اس کے رب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات اور دن، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم نے سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اور جہاں تک مخلوقات کی بات ہے تو مخلوقات کے تعلق سے کہا کہ کائنات میں اللہ عز و جل کے عظیم مخلوقات میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کے سب اللہ عز و جل کے مخلوقات ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو الغرض اس طرح سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اور اس کا جواب بھی دیا کہ یہ کہو کہ ہم نے اللہ کو اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے پہچانا۔ اور یہ کوئی نئی بات اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی معرفت ان دونوں طریقے سے بتلایا گیا ہے، کبھی اس کے نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے تو کبھی اس کے مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا تو اسی آیت کے آخر میں فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو کہ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو گویا اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، جیسے تخلیق میں وہ منفرد ہے اس طریقے سے حکم دینے میں بھی وہ منفرد ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آسمانوں کو، میں نے زمین کو، میں نے رات کو، میں نے دن کو، یا کہ میں نے اپنے آپ کو، یا کہ میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کی جانب منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے کہا جیسے وہ خلق میں منفرد ہے ایسے ہی وہ امر میں منفرد ہے۔ تو امر کا مطلب دو باتیں ہیں،
ایک کا تعلق امر کونی ہے، دوسرے کا تعلق امر شرعی ہے۔ امر کونی کا مطلب یہ ہے کائنات کا جو نظام ہے تو یہ نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، رات و دن کا نظام اور مختلف موسموں کا نظام۔ تو یہ جو امر کونی ہے یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی کا تصرف نہیں، اس میں کسی کا تدخل نہیں۔ یہ جو لوگوں نے اپنی جانب سے اولیاء، اوتاد، اقطاب بنا لیے ہیں اور ان کے حوالے کر دیا ہے کائنات کے معاملے کو، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امر شرعی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ امر شرعی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ کسی اور کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کرے یا کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو حرام کرے۔ تو گویا جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی پہچان اس کی آیتوں اور اس کی مخلوقات سے ہے، اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ یہاں برادران اسلام ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات سے ہے، وہ تیسری ایک بات بھی ہے کہ اللہ کی پہچان اس کے اسماء اور اس کی صفات سے بھی ہے۔ اللہ عز و جل کے نام اور صفات کا جب انسان علم حاصل کرے گا تو نام اور صفات کے علم سے انسان اللہ عز و جل کو پہچانے گا۔ تو اس طریقے سے ایک تیسری چیز ہے جس کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم آسمانوں میں، زمین میں، کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ اس کی دعوت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ عز و جل کے ان مخلوقات اور ان نشانیوں پر غور کرے گا، تفکر کرے گا، تدبر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوگی، بلکہ آگے چل کر اس کے نتیجے میں وہ جنت کا طلبگار ہوگا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو آسمان و زمین، رات و دن کے آنے جانے میں تفکر کا نتیجہ یہ ہے اللہ عز و جل کا ہر حال میں وہ ذکر کرتے ہیں اور آگے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں عذاب النار سے بچا۔ تو یہ ہے تفکر کا فائدہ۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل ہی رب ہے اور وہی اس کائنات کا پالنہار ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کو رب ماننے اور کافی ہے نہیں، جب وہ رب ہے پھر وہی معبود ہے۔ اور یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر سارے کے سارے انبیاء آئے تھے۔ کفار مکہ، کفار قریش اس بات کے قائل تھے اللہ ہی رب ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کو معبود نہیں مانتے تھے، یا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے عبادت کو خاص نہیں کرتے تھے، اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ اوروں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ اور اس کی کتنی پیاری دلیل ہے، دیکھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو دیکھو عبادت کا مستحق وہی ہے جس کے اندر ربوبیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ جس کے اندر ربوبیت کی صفت نہیں پائی جاتی ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان چیزوں کا خالق وہی عبادت کے مستحق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جا بجا توحید ربوبیت کو ذکر کیا گیا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بتلاؤ اللہ کے سوا جو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو کہ قرآن میں جا بجا توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ جس نے بھی انکار کیا ہے وہ عناد اور جو ہے مکابرتاً انکار کیا ہے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا لیکن دل میں وہ اقرار کر رہے تھے۔
اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہی رب ہے اور اس کی آیتیں اور اس کی مخلوقات اس کے رب ہونے کی دلیلیں ہیں، اور جب وہ رب ہے وہی عبادت کے مستحق ہے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ گرچہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف نہیں کی ہے، مگر عبادت کی انواع اور اقسام کو بیان کر دیا ہے۔ تو عبادت کے انواع اور اقسام کو دیکھتے ہوئے ہم عبادت کی تعریف کر سکتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی عربی میں انتہائی درجے کی ذلت کو کہتے ہیں۔ اس لیے وہ راستہ جس میں لوگ کثرت سے چلتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ جس راستے میں لوگ کثرت سے چلتے ہیں تو وہ راستہ بالکل سفید سا نظر آتا ہے، دونوں اطراف تو گھاس ہوتے ہیں، مگر وہ راستہ کثرت سے چلنے کی وجہ سے بالکل سفید نظر آتا ہے۔ تو کیونکہ کثرت سے چلنے کی وجہ سے گویا وہ راستہ پاؤں کے نیچے آ کے ذلیل ہو گیا ہے۔ تو عبادت کا اصل معنی جو ہے انتہائی درجے کی ذلت کو عبادت کہتے ہیں، اور اس طریقے سے انتہائی درجے کے تعظیم کو بھی جو ہے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبادت کے جتنے انواع اور اقسام ہیں ان میں یہی چیز پائی جاتی ہے، کمال درجے کی ذلت اور کمال درجے کی تعظیم جس فعل میں ہے وہ گویا وہ عبادت ہے۔ نماز میں کمال درجے کی ذلت کا بھی اظہار ہے اور کمال درجے کی تعظیم بھی ہے، اور ایسے دیگر اعمال جو عبادت کے انواع اور اقسام ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عام تفسیر کی ہے اور کہا کہ العبادۃ اسم جامع لما يحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والخفیہ۔ عبادت ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا جامع نام ہے کہ جو ہر اس قول اور فعل پر مشتمل ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ہر وہ فعل، ہر وہ قول جس سے اللہ خوش اور راضی ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب پورا کا پورا دین کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت کی قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہیں، جیسا کہ اسلام، یعنی اسلام کے سارے ارکان۔ اسلام کے ارکان آپ جانتے ہیں کہ شہادتین ہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ایسے ہی ایمان کے جو ارکان ہیں، اور ایسے ہی احسان، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اس طریقے سے احسان، یہ سارے کے ساری عبادتیں ہیں۔ اور مزید تفصیل میں یہ کہا کہ وَمِنْهُ، یعنی اسلام، ایمان اور احسان میں سے دعا، یا کہ خوف ڈرنا، یا کہ رضا یعنی امید، یا کہ توکل، یا کہ رغبت مائل ہونا، یا کہ رہبت، یا کہ خشوع اور خشیت، انابت یعنی اللہ کی جانب لوٹنا، استعانت مدد طلبی، استعاذہ پناہ طلبی، استغاثہ فریاد طلبی، یا کہ ذبح کرنا، نظر وغیر ذالک من انواع العبادہ التی امر اللہ بها کلها للہ تعالی۔ تو یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے لیے انجام دینی چاہیے۔ ان ساری باتوں پر کہ ساری کی ساری باتیں عبادت ہیں، اس کی دلیل یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو مسجدوں سے مراد، جیسا کہ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ مسجدوں سے مراد یا کہ وہ اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے انسان سجدہ کرتا ہے، یا کہ مسجدوں سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان سجدہ کرتا ہے۔ یہ جگہ بھی اللہ کی ہیں، تو لہذا ان جگہوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ یہ اعضاء بھی اللہ کے ہیں، لہذا ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَمَنْ صَرَفَ مِنَّا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر۔ جو کوئی ان میں سے، یعنی عبادت کے ان انواع اور اقسام میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے جانب پھیر دے، غیر اللہ، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی مرسل ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کسی کے جانب پھیر دے، وہ مشرک ہے اور کافر ہے۔ تو گویا وہ مشرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا، اور جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے۔ مشرک اور کافر میں فرق یہ ہے کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا کہ کوئی شخص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبر پر طواف کر رہا ہے، یا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہے، مشرک ہے، ساتھ میں کافر ہے۔ لیکن ہر کافر کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کوئی
دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، اس سے وہ کافر ہو گیا، لیکن اس کو مشرک نہیں کہا سکتا ہے۔ تو ہر مشرک کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا انجام ایک ہی ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے کہ عبادت کی اقسام میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے جانب پھیرنا یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے، اس کی دلیل یہ دی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا جس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اگر کسی کے پاس دلیل ہو تو اس کے لیے جائز ہے، یہ نہیں، بلکہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے پر کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ایسا کام کرے تو کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو مطلب ایسا کام کرنے والا انسان کافر ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا کافر ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی صراحت ہے یا اس بات پر نص ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بلانا یہ کفر ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کے مختلف انواع اور اقسام کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ عبادت کے انواع اقسام میں سے پہلی قسم ہے دعا۔ دعا کے تعلق سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کی الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کے اصل یا عبادت کے مغز ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت میں اصل کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز میں دعا کو رکھ دی گئی ہے۔ مگر اس حدیث میں ضعف ہے، اور اس کے مقابل میں ایک دوسری حدیث ہے جو صحیح ہے، وہ ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور قرآن سے اس کی دلیل یہ پیش کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں ایک بات جس کے جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ تو یہاں ایک قید ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کو ایسی چیزوں میں پکارنا جس میں اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے وہ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے یہ طلب کرنا کہ بیماری میں وہ شفا دے دے، یا کہ غیر اللہ سے یہ طلب کرنا کہ ہمیں اولاد دے دے۔ تو ایسی چیزیں جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے اس میں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور جس چیز کے لیے آپ بلا رہے ہیں وہ دینے پر قادر ہے، مثلا کسی سے کہیں پانی دے دیجئے، کسی سے کہیں کہ فلاں چیز دے دیجئے، تو اس کے لیے پکارنا یہ جو ہے شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کو پکار رہا ہے جو اس سے دور ہے، یا کہ وہ مرا ہوا ہے، میت ہے، تو یہ بھی شرک ہے، چاہے اس کے انجام دینے پر انسان قادر کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ایک انسان جو بہت دور ہے اس کے بات کو سن نہیں سکتا ہے، اب جب وہ اسے پکار رہا ہے، یا کہ ایک میت کو اگر کوئی پکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کے تعلق سے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل دور سے بھی سنتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے اس کے اندر بھی جو ہے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو لہذا کسی بھی میت کو یا کسی بھی غائب کو کسی کام کے لیے پکارنا یہ شرک ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کی دوسری قسم خوف کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خوف بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان سے خوف نہ کھاؤ اور مجھ سے خوف کھاؤ اگر تم مومن ہو۔ تو گویا خوف اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مگر یہاں اس بات کو یاد رکھیں، خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ خوف طبعی ہے۔ خوف طبعی کا مطلب یہ ہے انسان آگ کو دیکھ کے ڈرتا ہے، یا کہ سانپ و بچھو کو دیکھ کے ڈرتا ہے، یہ خوف طبعی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسرے قسم کا خوف وہ ہے جس کو خوف حرام کہتے ہیں۔ خوف حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈر کر حلال کو حرام کہہ دیے، یا حرام کو حلال کہہ دیے، یا کہ کسی سے ڈر کر آپ نے کسی واجب کو چھوڑ دیا یا کسی حرام کا ارتکاب کیا، تو یہ گرچہ شرک نہیں ہے لیکن ایسا کرنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور تیسرے قسم کا خوف جو شرک میں داخل ہے اسے خوف سر کہا جاتا ہے۔
خوف سر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خوف جس سے انسان اس کی عبادت کرنے لگے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساروں کو کہ سانپ سے ڈر کر سانپ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جنات سے ڈر کر جنات کی عبادت کرنے لگتے ہیں. تو کسی سے ڈر کر اس کی جو عبادت کرنے لگتا ہے اس کو خوف سر کہتے ہیں. یہ وہ خوف ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ ایسی باتوں میں خوف رکھنا جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. مثلا فلاں شخص کو کے مرضی کے خلاف کریں گے وہ ہمیں بیمار کر دے گا، یا کہ وہ ہمیں موت دے دے گا، یا کہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اس قسم کا خوف جو ہے یہ شرک ہے. لہذا ایسا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس قسم کا خوف اللہ کے لیے خاص ہے. کسی اور کے لیے اگر کوئی انسان اس قسم سے ڈرتا ہے وہ جو شرک میں داخل ہے. اور اس طریقے سے رجا یعنی امید کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے. تو لہذا جیسا کہ ثواب دینا، بدلہ دینا، جنت دینا اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اور اس کی بھی دلیل دی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اس طریقے سے اور بھی عبادت کے مختلف قسموں کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. ان میں توکل ہے، اور اس طریقے سے خشوع اور خشیت ہے، رغبت اور رہبت ہے. ان ساری چیزوں کو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. انابت ان متوجہ ہونا ہے، اور انابت کے اندر توبہ بھی داخل ہے. اور ایسے استعانت یعنی مدد طلب کرنا، تو یہ بھی جو ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. مدد طلبی میں بات وہی ہے جو کہ آپ نے دعا کے تعلق سے سنی کہ ایسے امور جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے ان میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ جو ہے شرک ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. حدیث شریف میں ہے اذا استعنت فاستعن باللہ. اور اسے استعاذہ پناہ طلب کرنا، کسی شر سے یا کسی خوف سے بچنے کے لیے کسی کے پناہ میں آنا یہ بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پناہ میں آنا یہ جو ہے شرک ہے. جیسا کہ مشرکین مکہ کو دیکھا جاتا تھا جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو جنوں سے ڈرتے ہوئے کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے سردار کے پناہ میں آتا ہوں. تو یہ جو ہے شرک ہے. اور اس طریقے سے جو ہے آج ہم بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جب کسی علاقے میں کوئی وبا داخل ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو 5 نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان 5 ناموں کے پناہ میں ہم آتے ہیں. یعنی حسن، حسین، علی، فاطمہ اور محمد کہتے ہیں ان 5 ناموں کے ہم پناہ میں آتے ہیں. جبکہ اس قسم کی چیزیں شرک ہے. استعاذہ صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، کسی اور سے استعاذہ طلب نہیں کر سکتے. ایسے ہی استغاثہ، فریاد رسی، کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے فریاد کرنا، دعا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور ایسے ہی ذبح کے تعلق سے 2 بات یاد رکھیں کہ اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنا ہے، اور ذبح بھی اللہ کے نام سے ہو. اب اگر کوئی شخص کسی مزار پر، کسی آستانے پر ذبح کرتا ہے، چاہے وہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے، یہ بھی شرک ہے. کیونکہ کسی آستانے پر ذبح کرنا یہ اس آستانہ کے تقرب کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں ہے. اور حدیث شریف میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے لعنت کی اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اور ایسے ہی نظر و نیاز کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں عبادت کے انواع اور اقسام ہیں. ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی. یہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں جن میں کمال محبت ہے، کمال تعظیم ہے. تو لہذا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پر ایک بات کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر عبادت کے 3 ارکان ہیں. کسی بھی عبادت میں ان 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ کمال محبت، دوسرا یہ ہے کہ کمال خوف، اور تیسری چیز ہے کہ کمال رجا، کمال امید. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں کہ آپ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہوئے نماز پڑھیں. دوسرے ڈرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نماز کو رد کر دیا جائے، آپ کی نماز کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے. اور تیسری بات ہے اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے. یہ 3 چیزیں جمع ہوں تب جا کر عبادت مکمل ہوتی ہے. بعض سلف نے کہا جس نے صرف محبت سے اللہ کی عبادت کی وہ زندیق ہو گیا، جس نے صرف خوف سے اللہ کی عبادت کی
تو وہ حروری ہے، خوارج میں اس کا شمار ہے۔ اور جو صرف رجا اور امید سے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ کوئی بات کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اب گناہ پہ گناہ کرتا ہوا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے مرجئی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل کا ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یا کہ معصیت کا ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا اصل تھا جو ختم ہو گیا۔ اور جہاں تک دوسرے اصل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جاننا ہے، یہ دوسرا اصل ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے بنیادی باتوں کو بتانے سے پہلے اسلام کی تعریف پیش کرتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں اسلام کی تعریف یہ ہے هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک وحدہ۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے توحید کے ساتھ، اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اطاعت کے ساتھ، شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ صرف اللہ کے سامنے جھکنا اسلام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن توحید پر نہیں ہیں۔ یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو گویا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ تو صرف استسلام کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ، کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے افراد ہیں جو توحید کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ عز و جل کے اوامر اور اس کے نواہی پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اپنے نفس کے مطابق یا کہ کسی اور کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دوسری قید لگائی گئی وَالِانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اس کی اطاعت کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کے سینے میں توحید ہو اور آپ شرک سے محبت کرنے لگیں، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ موحد ہوں اور آپ مشرک سے محبت کرنے لگیں، کیونکہ انسان جب شرک کو ناپسند نہ کرے، مشرک کو ناپسند نہ کرے، تو بہت ممکن ہے کہ پھر جو ہے وہ شرک کو اپنانے لگے یا کہ مشرکین کے مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے دین میں بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ انسان شرک یا مشرکین سے موالات یا کہ دوستی کرے، یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام ہے، اس سے اونچا مرتبہ ایمان ہے، اور اس سے اونچا مرتبہ احسان ہے۔ اور اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اسلام جو پہلا مرتبہ ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی، دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 باتیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق ہر رکن کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا رکن کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ جو پہلا رکن ہے، اس کے تعلق سے کہتے ہیں دلیل الشہادہ، شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اس گواہی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی گواہیاں پائی جاتی ہیں، ان ساری کے سارے گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی اور سب سے افضل گواہی یہ ہے، کیونکہ یہ وہ گواہی ہے جس میں اللہ عز و جل کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، پھر گواہی دینے والا خود اللہ عز و جل ہے، اور پھر اس میں جو ہے اہل علم کی بھی فضیلت ہے کہ اہل علم کا ذکر اللہ عز و جل نے اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی برحق معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ 2 باتیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہاں میں ایک حقیقت کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو مسلمان گمراہ ہوئے ہیں،
یا کہ مختلف فرقے جو پائے جاتے ہیں در حقیقت لا الہ الا اللہ کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ کچھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کیا کہ لا الہ الا اللہ اے لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم واقع دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو گویا اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ کہ ان کے معبود ان کے کام نہیں آ سکے۔ تو کہ دنیا میں اور بھی آلیہ ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہوں لیکن آلیہ ہیں۔ تو کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرتا ہے لا معبود الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی جو بھی، تو یہ جو ہے ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ۔ تو یہ وہ خطرناک ترجمہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہر وجود کے تعلق سے یہ کہا کہ اس میں نعوذ باللہ اللہ عز و جل حلول کر گیا ہے، کہ جیسا کہ اردو کے بہت سارے اشعار میں آپ دیکھے ہوں گے، کہتے ہیں تو شجر میں ہے، تو حجر میں ہے، تو درخت میں ہے، تو پتھر میں ہے۔ تو اس ترجمہ کا یہ غلط اثر ہوا جنہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، کہ جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا لا خالق الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لا خالق الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہوتا کہ لا خالق الا اللہ، تو پھر مشرکین مکہ تو اس کا اقرار کرتے تھے، تو انہیں کافر کیوں کہا گیا، انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ تو گویا یہ ترجمہ بھی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے معبود کا معنی لیا حاکم کہ لا حاکم الا اللہ، اور یہیں سے انہوں نے جو ہے کہا کہ اصل مقصد کیا ہے، حکومت کا قیام ہے۔ اب اس کے جانب دعوت دینا شروع کیے اور اپنے ساری کے ساری تحریک کی بنیاد اسی پر رکھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اپنے ہر معاملے میں، چاہے نجی امور ہوں، چاہے اجتماعی امور ہوں، چاہے معاشرتی امور ہوں، سب میں فیصلہ اللہ ہی کا ہے، مگر عبادت کا مفہوم اس سے بھی واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ تو بحق کا اضافہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کے دو ارکان کی ذات میں اشارہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں دو رکن ہیں، ایک ہے نفی، لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، لا الہ میں نفی ہے کہ ان سارے معبودوں کا انکار ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو گویا اس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کے دو رکن کی جانب اشارہ کیا، ان دونوں باتوں کے لیے کہ ایک نفی ہے، دوسرا اثبات۔ جہاں آپ اللہ کو معبود مانیں گے وہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی آپ نفی کریں اور انکار کریں، ان سے بغض رکھیں، ان سے نفرت کریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تفسیر ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میں بری ہوں ان سارے معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا اس بات کہ اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے، اور میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، اس کے اندر جو ہے نفی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ عز و جل نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، اہل کتاب آؤ ایک بات کی جانب جو ہماری اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس کے اندر اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل ذکر کرنے کے بعد اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کی دلیل ذکر کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ
تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آ چکا ہے جو جس پر گرا گزرتی ہے وہ باتیں جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں، جو تم پر بڑا حریص ہے اور مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے اور رحم دل ہے۔ تو یہ اس کے اندر اشارہ اس جانب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات کی جانب اشارہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کافی ہے؟ کہا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ 4 باتوں کو ماننا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس کے اطاعت کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا ہے یا ڈانٹا ہے اس سے بچنا۔ تیسری بات یہ ہے جن باتوں کی خبر دی ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں جو طریقہ کے نبی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا لے لو، رسول نے جس سے منع کیا اس سے جو ہے تم رک جاؤ۔ تو یہ ان 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن باتوں کا نبی نے حکم دیا ہے ان کی آپ اطاعت کریں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جن چیزوں سے رسول نے منع کیا ان سے آپ رک جائیں، کیونکہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے پیچھے چلتا ہے، جدھر وہ گھما ہم گھماتے ہیں اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ اور اس طریقے سے نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہے، جیسے کہ پچھلے زمانوں کے تعلق سے بہت ساری باتوں کی خبر دی ہے، اور آنے والے زمانے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتوں کی خبر، دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، تو ان کی تصدیق کریں، چاہے آپ کا ذوق قبول کرے یا نہ کرے، چاہے آپ کی عقل میں آئے یا کہ آپ کے عقل میں نہیں آئے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ قبول کریں۔ جیسا کہ بہت سارے احادیث میں ہے کہ مکھی کے تعلق سے اس کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہے ایک میں شفا۔ جب مکھی گرتی ہے پینے کی چیز میں تو اس پر کے ساتھ گرتی ہے جس میں بیماری ہو، اس کو ڈبو دیا جائے تاکہ اس طریقے سے اس کا توڑ ہو جائے جب اس کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ یا کتے کے تعلق سے ہے کہ جب وہ تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کو بہا دو اور 7 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ کس سے؟ مٹی سے۔ تو ان ساری کی ساری باتوں کو چاہیے کہ ہم مانیں، چاہے ہمارے عقل کے موافق ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارا ذوق قبول کرے یا کہ قبول نہ کرے۔ آپ کی عقل اگر موافق نہیں ہے، دوسرے کی عقل تو موافق ہے۔ آپ کا ذوق قبول نہیں کرتا ہے تو دوسرے کا تو ذوق قبول کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے لوگوں نے عقل اور ذوق کو آڑ لے کر جو ہے بہت سارے احادیث کا انکار کیا۔ تو لہذا تصدیقہ فیما اخبر، نبی نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان کی ہم تصدیق کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ وہی ہے جو نبی نے بتلایا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کی دلیل دینے کے بعد اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بقیہ ارکان کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دونوں کو ملا کر ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ الگ الگ رکن کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے کہ دوسرا پہلے کا تتمہ ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا کر دوسرے کو چھوڑیں گے تو اس سے آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ہر عبادت میں ان دونوں چیزوں کا پانا ضروری ہے۔ نماز میں لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے کہ نماز آپ اللہ کے لیے پڑھیں، اور محمد رسول اللہ کی گواہی یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی زکوٰۃ کس کے لیے دیں؟ اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ روزہ کس کے لیے رکھیں؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کیسے رکھیں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو گویا ہر عبادت میں ان دونوں گواہیوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ نماز زکوٰۃ کے لیے دلیل پیش کی کہ اس میں توحید کی بھی دلیل ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ۔ تو گویا اس میں توحید کا بھی ذکر ہے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے۔ نماز کے تعلق سے یاد رکھیں نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں گیا، نماز قائم کرنا ہے۔
نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے شروط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ اور اس کی سنتوں کے ساتھ بجا لایا جائے۔ خلاصہ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو۔ اب اس کے بعد جو ہے روزے کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور حج کی دلیل دی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو الغرض یہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کی اپنی اپنی ایک دلیل ہے، تو لہذا اس سے بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جانا جائے، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ذریعے سے ہو۔ اب اس کے بعد اسلام کا پہلا مرتبہ، دین اسلام کا پہلا مرتبہ اسلام کو ذکر کرنے کے بعد اب اس کے بعد ایمان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ یہاں لفظ بضعن کا استعمال ہے جو 3 سے لے کے 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 73 سے لے کے 89 تک اس کے جو شعبے ہیں، اور کہا ان میں سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے نچلا شعبہ راستے سے تکلیف کو دور کرنا ہے، اور فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے ایمان کی 6 ارکان بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اور اس کی دلیل پیش کی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو ان میں جو ان 5 باتوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر نبیوں پر ایمان، اور 6ٹھی بات تقدیر کے لیے دلیل یہ دی ان کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ملائکہ کے وجود پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ کا وجود نہیں ہے، وہ ایک اسپرٹ ہے، تو یہ اس قسم کی بات غلط ہے۔ ان کے وجود پر ایمان لانا ہے۔ جن کے نام معلوم ہے ان پر ان کے ناموں کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اور ان کے جو صفات ہیں، جن کے صفات معلوم ہے کہ کسی کے 600 پر ہیں، تو ان پر ان کے صفات کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ اور جن کے صفات کا علم نہیں ہے اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اور جن کے کام معلوم ہے ان پر ان کے کام، ان کاموں کے ساتھ، اور جن کے کام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اور اس طریقے سے رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ یہ کتابیں برحق ہیں، اللہ عز و جل کی جانب سے نازل کردہ ہیں۔ پھر دوسری بات کتابوں پر ایمان لانے میں یہ ہے جن کے نام معلوم ہے ان کے ناموں کے ساتھ، اور جن کے نام نہیں معلوم ہے ان پر اجمالی ایمان لانا ہے۔ اپنے طور سے یہ نہیں کہنا ہے کہ فلاں کتاب بھی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے، یا کہ فلاں کتاب آسمانی کتاب ہے جس کی دلیل نہیں ہے، اپنے طور سے کسی کتاب کو آسمانی کتاب قرار نہیں دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں سے جو اخبار وارد ہیں، جن کے جو صحیح اخبار وارد ہیں، تو اس پر ایمان لانا ہے، تصدیق کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے جو احکام منسوخ نہیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ قرآن مجید آنے کے بعد سارے کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا مہیمن علیہ، کہ یہ کتاب اگلی کتابوں پر کیا حاکم ہے، تو گویا اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید آنے کے بعد جو ہے صرف اس کتاب پر عمل کیا جائے گا، اگلی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ رسولوں کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ ایمان لانا ہے کہ یہ رسول برحق ہیں، جن کے نام معلوم ہے ان کے نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اور انہوں نے جو خبریں دی ہیں ان پر جو ہے ان کی تصدیق کرنی ہے، اور ان کی شریعت پر عمل کرنی ہے، الا کہ وہ منسوخ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ایک روز مرنے کے بعد اٹھنا ہے،
حساب و کتاب پر ایمان لانا ہے، میزان پر ایمان لانا ہے، صراط پر ایمان لانا ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ہے، نامہ اعمال پر ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے کہ موت پر ایمان لانا ہے، اور قبر میں جو سوال و جواب اور جو قبر میں نعمتیں دی جائیں گی ان ساری کی ساری باتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پہ شامل ہے۔ بلکہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان پر بھی ایمان لانا یہ یوم آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ایمان کے لیے 4 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک 4 باتوں کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تب تک تقدیر پر ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ پہلی بات، اس بات پر ایمان لانا یا یہ اعتقاد رکھنا کہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ عز و جل کو ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان ساری کی ساری باتوں کو لکھ لیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یقیناً یہ چیز کتاب میں ہے نا لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایمان لانا ہے کائنات میں جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارے کے ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اس کی مشیت کے تحت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کے کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے خلاف ہو۔ اگر اس کے کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے خلاف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ رب عاجز ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ہو جو اس کی مشیت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ عز و جل جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم جو چاہتے ہو تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ عز و جل سارے مخلوقات کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور جو تم عمل کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں صرف اشکال جو ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مشیت کے تحت ہیں پھر ہمارا مواخذہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مشیت 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ مشیت ہے جسے مشیت کونی کہا جاتا ہے یا مشیت قدری، اور دوسری وہ مشیت ہے جس کو مشیت شرعی یا مشیت دینی کہا جاتا ہے۔ تو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کونی یا مشیت قدری کے تحت ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے تحت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سے اللہ راضی ہو۔ ایک اس کے مشیت سے ہونا ہے، دوسرا اس کا راضی ہونا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں آپ لے لیجئے کہ مثلا آپ جو ہے کسی مدرسے کے ناظم ہیں، تو وہاں آپ کا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے۔ مدرسے کا قانون آپ نے بنایا ہے کہ جو لڑکا غائب رہے اس کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے دفتر پیش کیا گیا کہ آپ کا لڑکا اتنے روز سے غائب ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا۔ تو وہاں پر آپ دستخط کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا اخراج ہوا ہے۔ تو اس لڑکے کو جو مدرسے سے نکالا گیا ہے تو آپ کے ارادے سے ہی ہوا ہے، آپ نے دستخط کیا ہے، لیکن آپ کے ارادے سے تو ہوا ہے مگر آپ اس سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جو ہے اس عمل سے آپ کے ارادے سے ہوا ہے مگر اس میں آپ کی رضا شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ عز و جل کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب مشیت کونی کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو۔ اگر اللہ کی رضا شامل ہے تو پھر وہ مشیت شرعی و دینی ہے۔ مثلا ایک شخص ایمان لایا ہے، مومن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دونوں مشیتیں شامل ہیں۔ ایک کونی بھی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس لیے مومن ہے، اور مشیت شرعی بھی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے ایک شخص کافر ہے، کفر اختیار کیا ہے، تو مشیت کونی ہے، اللہ کی مشیت تھی کہ یہ کافر ہو، تو مشیت کونی تو ہے، لیکن اللہ عز و جل اس سے راضی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے، گرچہ علمی بحث ہے مگر عوام میں بھی آپ اس چیز کو پائیں گے۔ مثلا کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی جو ہے علاج و معالجے میں خوب پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے بعد آخر میں بچہ کا انتقال ہو گیا یا باپ کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو، تم نے تو اپنی کوشش کی لیکن ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یہ مشیت قدری، مشیت کونی۔
اور کبھی کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے مثلا یا شراب پی رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہ کام کر رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا ہے، تو گویا تو یہ مشیت شرعی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام الناس میں پائی جاتی ہیں لیکن اس اصطلاح کے بغیر۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین اسلام کے تیسرے مرتبے کو ذکر کیا کہ تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی تصور کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ٹھوکر کھائے کہ اس کا معنی یہ لیا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہم اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور یہ دیکھنا مومنوں کے لیے قیامت کے روز وضوح یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو آپ اللہ کی عبادت ایسی کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو پھر یہ سمجھو، یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان میں یہ کیفیت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اس تصور کے ساتھ عبادت کرے، تو اس کے ہر کام میں حسن پایا جائے گا اور ہر کام کو اچھے طور سے انجام دے گا۔ مثال یہ ہے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں آپ دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جھٹ پٹ رکوع کے، سجدہ کے، سلام پھیرے اور چل دیے۔ تو اگر یہ خیال ہو کہ میں جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے میں بات کروں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ کا قیام، آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ بالکل صحیح ہوگا جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ تو لہذا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو پھر یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیتیں پیش کی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ جو احسان کرنے والے ہیں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، اور اس زبردست رحم کرنے والے پر توکل کرو جو تمہیں دیکھتا ہے جب کہ تم کھڑے ہوتے ہو۔ تو گویا عبادت احسان یہ ہے انسان اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم صرف اس کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں گے، چاہے کوئی ہم سے راضی ہو، چاہے کوئی ہم سے ناراض ہو، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ اب حدیث سے اس کی دلیل میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جبرائیل کو پیش کیا، جو ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان اور احسان کے رکن کو بتلاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ جبرائیل تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ تو اس سے یہ دلیل مؤلف رحمۃ اللہ نے لی کہ دین کی بنیادی باتیں وہی ہیں جو حدیث جبرائیل میں بیان کردہ ہیں۔ اور اس میں آپ اس کا خیال رکھیں کہ اسلام میں جن باتوں کو داخل کیا گیا ہے ان کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان میں جن باتوں کو داخل کیا گیا ہے اس کا تعلق باطنی اعمال سے ہے۔ لیکن اہل علم نے یہ قاعدہ بتلایا ہے کہ جہاں کہیں صرف اسلام کا ذکر آئے گا اس میں ایمان بھی داخل ہوگا، جہاں کہیں صرف ایمان کا ذکر آئے گا وہاں اسلام بھی داخل ہوگا، جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر آئے گا، جیسا کہ اس حدیث میں حدیث جبرائیل میں اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہیں۔ اب اس کے بعد برادران اسلام ہم تیسرے اصل کے جانب آتے ہیں، اور تیسرا اصل یہ ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی، کن باتوں سے ناراض، اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کیا نہیں کرنی چاہیے، اس کا علم ہمیں کیسے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ تو لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی ہیں کون، کیونکہ محمد نام تو بہت سارے آئے ہیں، آخر ہمارے نبی ہے کون؟ تو اس طریقے سے یہ جاننا ہے کہ وسلم کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، اور آپ کا خاندان کیا ہے،
کہاں آپ پیدا ہوئے، کہاں آپ کا انتقال ہوا، کتنی عمر آپ کو ملی، کب آپ کو نبی بنایا گیا، کب آپ کو رسول بنایا گیا، اور آخر میں یہ ہے کہ آپ کیا دعوت لے کر آئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جاننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے یہ اشکال بھی زائل ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، وہ اشکال بھی اس سے زائل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے والد ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کا خاندان ہے، اور آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، تو پھر کیسے آپ نور ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم کے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ فرشتوں کو کیسے پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیسے، جنات کو کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور کہ آدم کو جیسا کہ تم سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم کے اولاد میں سے ہے تو پھر آپ کیسے نور ہوئے؟ تو آپ کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے والد عبداللہ، آپ کے دادا عبد المطلب، اور پردادا کون ہے؟ ہاشم ہے۔ ہاشم کا تعلق قریش سے ہے، قریش عرب سے ہے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل کے اولاد میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال تھی، 63 سنہ، 63 میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کے تھی، اور 23 سال نبی اور رسول کی حیثیت سے تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا اور آپ کو رسول کب بنایا گیا؟ تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں نبی بِاقْرَأَ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، کہ آپ کو نبی بنایا گیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، جب پہلی آیت نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے ذریعے سے آپ کو نبی بنایا گیا۔ یعنی ابھی آپ کو نبی بنایا گیا لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ کیا بنے؟ رسول بن گئے۔ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ، اور یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے سے آپ کو رسول بنایا گیا۔ تو کیا پہلے آپ کو نبوت دی گئی، اور جب تک تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا آپ نبی رہے، اور جو ہی آپ کو تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تو آپ کیا بن گئے؟ رسول بن گئے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ نبی وہ ہے جس پر وحی کی گئی ہے اور اسے تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور رسول وہ ہے کہ جس پر وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور تعریف بھی یاد کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تعریف اس شخص کے لیے ہے جسے نبی بنایا گیا پھر رسول بنایا گیا، لیکن وہ جنہیں صرف نبی بنایا گیا رسول نہیں بنایا گیا تو ان کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس پر وحی نازل کی گئی مگر اس کو سابقہ نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ پرانی شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا، تو وہ جو ہے نبی ہے۔ اب اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلدہ مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ ہے، لیکن آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ اور ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ تو آگے مولوی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کے تعلق سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت جو ہے کسے کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ اور کہتے ہیں اللہ عز و جل نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی جانب دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی جانب دعوت دیں۔ برادران اسلام، یہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ توحید کی جانب دعوت دیں اور شرک سے ڈرائیں۔ لیکن آج اگر ہم کسی دعوت کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم توحید کی بات کریں گے یا کہ شرک سے ڈرائیں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، تو پھر وہ دعوت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا یہ وہ دعوت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے؟ تو وہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق ہے جس دعوت کا آغاز توحید سے ہو اور جس میں شرک پر ضرب لگایا جائے اور شرک سے ڈرایا جائے۔ اور اس کی دلیل میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں پیش کی جس میں کہا گیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، کہ تم بتوں کی گندگی کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد ان الفاظ کی مولوی رحمۃ اللہ علیہ تشریح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بتوں کی گندگی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو اور ان سے برات کا اعلان کرو اور اہل بت سے بھی برات کا اعلان کرو۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر 10 سال تک رہے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی جانب دعوت دی، اور 10 سال کے بعد
آپ کو آسمان میں چڑھایا گیا، یعنی معراج کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں جس کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ اور نمازوں کی فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکے میں نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو توحید کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک صرف توحید کی جانب دعوت دیتے رہے، اور چند بنیادی اخلاق کی جانب بھی ساتھ میں دعوت دی، لیکن اصل دعوت توحید کی جانب تھی۔ تو اس سے توحید کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق ہے کہ جس کا آغاز توحید پر ہو، اور جس میں توحید کی جانب دعوت دی جائے، اور جس میں شرک پر ضرب لگایا جائے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے بلد شرک سے بلد اسلام کے جانب منتقل ہو جانا، کیونکہ بلد شرک میں آپ اسلام کے شرائع پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، یا کہ اسلام کے اصول پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ بلد اسلام میں جائیں تاکہ وہاں رہ کر آپ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہجرت فرض ہے اس امت پر تا قیامت، یہ ہجرت جو ہے اس امت پر فرض ہے، اور اس کی دلیل مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت کے نزول کا سبب وہ مسلمان ہیں جو مکے میں رہ گئے تھے اور ہجرت نہیں کیے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کے نام سے پکارا۔ تو اس سے بات معلوم ہوا اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، بلکہ وہ مومن ہی ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی بھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، الا کہ وہ جو ہے توحید شرک کا ارتکاب کرے، توحید کو چھوڑ دے، تبھی وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور ہجرت کی دلیل دی کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور توبہ کا سلسلہ اس وقت ختم نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی اور وہاں ٹھہر گئے، آپ نے اسلام کے بقیہ شریعتوں کا حکم دیا، جیسے زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، اذان کا، جہاد کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور اس طریقے سے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر رہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات کی اشارہ کی ہے کہ وہ یہ ہے، گرچہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دی، لیکن آپ کی وفات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دین ختم ہو گیا۔ وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ، آپ کا دین باقی ہے، اور یہ جسے مسلمانوں نے اپنا ہے یہ آپ کا دین ہے، یا یہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تقریر کی تھی اور فرمایا تھا علی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آج تک محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دین کی چند خصوصیات کو بیان کیا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر کی جانب رہنمائی کی ہے، اور ہر شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور کہ خیر میں سب سے اہم خیر توحید ہے جس کے جانب آپ نے دعوت دی ہے، اور وہ تمام باتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور شر میں سب سے بڑا شر وہ شرک ہے جس سے آپ نے ڈرایا ہے، وہ تمام باتیں ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، یا جن کے اللہ جو ہے جن سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہ اس دین کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس دین میں ہر خیر کی جانب دعوت دی گئی ہے، اور ہر شر سے ڈرایا گیا ہے۔ اور خیر میں سب سے اونچا خیر توحید ہے، اور شر میں سب سے برا شر
شرک ہے۔ اور اس دین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین صرف عرب کے لیے یا صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے ساری کے ساری انسانیت کے لیے ہے۔ بعثہ اللہ الی الناس کافہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے جانب بھیجا ہے اور آپ کے اطاعت کو ثقلین پر یعنی جن اور انس پر فرض قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل دی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگو میں تم تمام کے جانب اللہ کا رسول ہوں۔ اور تیسری خصوصیت اس دین کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، ایک مکمل دین ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا یہ تین باتیں جو ہے اس دین کے خاص خصوصیات میں سے ہے کہ اس دین میں جو حکم دیا گیا وہ خیر ہے، جس سے روکا گیا ہے وہ شر ہے، اور یہ دین چند خاص لوگوں کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور تیسری بات یہ ایک مکمل دین ہے، اس لیے وہ مشہور حدیث ہے کہ یہودی عالم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہود پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم دیکھتے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، ہم اس روز کو عید کا دن مناتے، جشن کا مناتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو امیر المومنین نے اس کے جواب میں کہا قسم اللہ کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں، کس گھڑی، کس روز نازل ہوئی ہے۔ یوم عرفہ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہتے ہیں دونوں دن ہمارے لیے اجتماع کے دن ہیں، الگ سے اجتماع کا دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفہ کے دن سارے دنیا کے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور جمعہ کو ہر ہفتہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وفات دی ہے، اب اس کی دلیل بھی چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے یا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ پردہ فرما گئے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ نے فرمایا والدلیل علی موتہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انک میت و انہم میتون، بے شک آپ میت ہیں، بے شک وہ لوگ بھی میت ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اٹھانے کے بعد ان سے ان کا حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے بعث بعد الموت کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور اس کی دلیل دی۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے کے سارے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ یا تو یہ کہیں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، یا پھر یہ کہیں شرک کے پھیلنے کے بعد سب سے پہلے جو رسول آئے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے وہ حدیث الشفاعہ ہے جس میں لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید سے دلیل پیش کی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد نبیوں کی جانب وحی کی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء جو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی دعوت یہی تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا یہ کہہ کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب جب طاغوت کا ذکر آیا تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی شرح کی کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، یہ طغیان سے ماخوذ ہے جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طاغوت وہ بندہ ہے جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے، چاہے لوگ اسے معبود بنا لیں، چاہے لوگ اس کو اپنا متبوع یعنی امام بنا لیں، یا کہ اس کی اطاعت کرنے لگیں۔ معبود کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں تو وہ طاغوت بنا۔ متبوع کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اللہ کے نافرمانی میں اس کی اتباع کریں، یہ بھی طاغوت ہے، یا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال و حرام کیا ہے اس کو چھوڑ کر
کسی اور کے حلال اور حرام کو مانے تو وہ مطاع ہوا، تو یعنی کہ اس کی اطاعت کی گئی، تو یہ بھی جو طاغوت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ایسے شخص جس کو معبود یا متبوع یا کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی معصیت میں، یہ طاغوت اسی صورت میں ہے جب وہ اس سے راضی ہو یا کہ لوگوں کو اس کی جانب دعوت دے۔ اگر وہ اس سے راضی نہیں اور اس نے لوگوں کو اس کی جانب دعوت نہیں دی ہے تو وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس سے بری ہیں، اور کل قیامت کے روز اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ اور طواغیت بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بڑے بڑے 5 ہیں۔ پہلا ابلیس، اللہ اس پر لعنت کرے۔ دوسرا ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی جانب دعوت دے۔ چوتھا وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے۔ اور چوتھا وہ شخص اور پانچواں وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ دوسرے طریقے پر فیصلہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کو نازل کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جو ہے طاغوت ہے، اس شرط پر کہ وہ اس سے راضی ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، بے شک اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ مضبوط کڑی سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث پیش کی، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کے اس دین کا اصل اسلام ہے۔ اسلام میں جب انسان داخل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اسی پر یہ رسالہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس رسالے کے لکھنے والے شیخ الاسلام امام مجدد محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو برابر اس کی تدریس کرتے ہیں اور لوگوں کو لوگوں کو یہ اصول سکھلاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے شروحات لکھ رہے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یا کہ کہا ہے رب العالمین سے قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں جب تک زندہ ہیں توحید پر قائم رکھے، اسی پر استقامت دے اور اسی پر ہمیں وفات دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔